فرمائیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس مقام تے رک کے ایک نقطے دی بات سمجھئے، میں کہنا ہوں سردار مسلمان نہیں سی جس سردار نو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صحابی رسول نے دم کیا، جس نو موذی چیز نے کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا سی، اس کا درد نہیں سی رک رہا، صحابی رسول نے قرآن پاک پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کافر تے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا گیا، اللہ نے اس نو شفا عطا کر دیتی، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلانے والوں ساڈا سورہ فاتحہ تے یقین کیوں نہیں؟ اگر سورۃ الفاتحہ کافر تے پڑھی جائے، اللہ قرآن پاک کافر تے پڑھنے دی برکت نال اس کافر نو شفا دینے تے قادر ہے، تے جڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے بیمار ہو جائے، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے حدیث تے عمل کرنے دی کوشش کرے، کیا اس نو شفا نہیں ملے گی؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دوسرے واقعہ تے توجہ فرمائیے، سننے ابی داؤد دے اندر 3420 نمبر روایت ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا خارجہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے چچا جان کو روایت بیان فرماندے نے، انہاں دے چچا بھی رسول اللہ دے صحابی نے، سیدنا خارجہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میرے چچا جان بیان فرماندے نے کہ اسی ایک دفعہ سفر تے جا رہے سن، راستے دے اندر عرب دے ایک قبیلے دے پاس، ایک بستی دے پاس، ایک پنڈ دیہات دے پاس اسی پڑاؤ کیتا ہوئے، جدوں اسی اوتھے پڑاؤ کر کے بیٹھ گئے ہاں، کچھ دیر تو بعد اس قبیلے دے چند لوگ ساڈے پاس آ گئے نے، اور آ کر کے کہنے لگے کیا تواڈے پاس کوئی دوائی یا پڑھائی موجود ہے؟ سانوں پتہ چلیا تسی لوگ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس تو آ رہے ہو، تسی نبی پاک دے کولوں آ رہے ہو، تے ساڈے ہاں ایک شخص مجنون موجود ہے جڑا دیوانہ ہو چکیا ہے، پاگل ہو چکیا ہوئے، وہ مجنون ہو چکیا ہوئے، جس دی وجہ تو سی سارا قبیلہ بہت بڑی پریشانی اندر مبتلا ہوا، اس نو رسیاں اندر جھگڑیا ہویا ہوئے، پاگل انسان ہے، مجنون تے دیوانہ ہو چکا ہوئے، کیا تواڈے پاس کوئی دوائی یا پڑھائی موجود ہے جس دی وجہ تو اس نو افاقہ ہو جاوے، جس دی وجہ تو تندرست ہو جاوے؟ سیدنا خارجہ بن صامت رضی اللہ تعالی دے چچا بیان فرماندے نے کہ ساڈے اندروں اسی انہوں کیا جی ساڈے پاس پڑھائی موجود ہے، تسی اپنے مریض نو لے کے آو، جڑا مریض لے آو تے اسی پڑھائی پڑھ کے دم کر دیاں گے، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ سیدنا خارجہ رضی اللہ عنہ دے چچا فرماندے نے اس بندے نو لے آئے جڑا پاگل ہے، جڑا دیوانہ ہے، انہوں زنجیراں دے اندر جھگڑیا ہویا ہوئے، انہوں سنگلاں دے اندر بنیا ہویا ہوئے، جدوں اس پاگل شخص نو لے کے انہاں دے سامنے پہنچے نے، مریض نو دیکھ کر کے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کیتی ہوئے، دم کرنا شروع کیتا ہوئے، آج دے بعض نہیں زیادہ تر بلکہ جال سات عاملہ دی طرح بغیر کسی مکاری اور چلاکی دے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس پاگل اور مجنون دیوانے شخص تے صحابی رسول نے دم کرنا شروع کیا۔ صحابی رسول فرماندے نے فقرأت علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاث ایام، فرماتے 3 دن تک میں اس سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے صبح شام 3 دن تک صبح شام صحابی رسول فرماتے میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس مجنون پاگل دیوانے شخص نو دم کرتا رہا، جدوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھدا اس نو مکمل کرن تے آندا تے اپنے منہ تھوڑا جا لعاب جمع کر لیندا، پھر وہ لعاب بھی پھونک دے نال اس تے پھونک دیندا۔ وہ فرماتے دیکھتے ہیں پاگل کے مجنون شخص ایویں ہو گیا کہ جی میں اس کو بیماری ہے ہی کوئی نہیں، این صحت مند این تندرست ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرمانے آج دے اس جدید ترین دور اندر بھی میرے ناقص علم دے مطابق لوگاں لاکھوں روپے خرچ کیے مرگی دے مریضاں واسطے، لیکن مکمل صحت یاب نہیں ہو سکے۔ ڈاکٹراں دے بس دوائی کھاؤ گے تے افاقہ رہے گا، دوائی چھاڑ دیو گے تے مرگی دا دورہ پھر بھی پائے گا۔
جب مجنون کوئی پاگل دیوانہ شخص ہو گیا اس واسطے ٹیبلٹ کھاؤ کہ او ذرا اس کی حالت بہتر رہتی، ٹیبلٹ چھوڑ دے، میڈیسن چھوڑ دے، پھر اسی حالت اندر صحابی رسول کی فرماندے 3 دن تک صبح و شام سورۃ الفاتحہ پڑھ کے میں اس دیوانے پاگل مجنون شخص نو تنگ کردا رہا، وہ اس طرح ہو گیا جی میں کدے بیماری نہیں ہویا تے اللہ نے اس کو مکمل شفا عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر شفا چاہتے ہو تو قرآن پاک نہ جڑ جائیے۔ صحت مند رہن کا سب تو پہلا اصول قرآن پاک کے ذریعے شفا حاصل کی ہے۔ بیماری کو صحت مند ہونا چاہتے قرآن پاک کے ذریعے شفا حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام الاولیاء، امام المحدثین، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے شاگرد خاص امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، تقویٰ تے طہارت دے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جتھے امام صاحب لیٹے نے انہاں دی قبر نوں نور نہ منور فرما دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے میں حج تے عمرے دی غرض دے نال میں لمبا سفر کیتا تے بیت اللہ دے اندر پہنچیا ہاں، مکہ پاک اندر پہنچیا ہاں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ دا کرنا اس طرح ہویا میں جدوں مکہ مکرمہ اندر پہنچیا ہاں تے مینوں 1-2 بیماریاں لاحق ہو گئیاں نے، انتہائی خطرناک ترین تے موذی بیماریاں لگ گئیاں نے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے میں طبیب تے حکیم واسطے کوشش کیتی ہے لیکن مکہ مکرمہ دے اندر مینوں کوئی طبیب حکیم میسر نہ آ سکیا تے میں بڑا پریشان ہاں۔ آخرکار میں سوچیا ابن قیم سورۃ الفاتحہ تیرے پاس موجود ہے، اس تو بڑا شفا دا کیڑا خزانہ ہوئے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماندے نے میں چند دن سورۃ الفاتحہ کثرت نہ پڑھدا رہیا تے پڑھ کے اپنے آپ نوں دم کردا رہیا ہاں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھن دی برکت دے نال اللہ نے مینوں خطرناک بیماریاں تو شفا عطا کر دتی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الفاتحہ شفا دے، اگر چاہتے ہو بیماریاں تو نجات پانا سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے۔ دوسرے نمبر تے آیت الکرسی، قرآن پاک کی تمام تر آیات کے اندروں سب کو عزت عظمت والی آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھیے، اس اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آیت الکرسی اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ اللہ نہ کرے رات کی تاریکی دے اندر اللہ نہ کرے کسی نازک موڑ دے کوئی جناب علی موذی تو موذی مرض آ کے پکڑ لے تے آیت الکرسی کثرت محبت نہ یقین نہ پڑھ کے خود نو دم کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں خطرناک ترین مرض تو شفا عطا کر دے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دی سیرت کا مطالعہ فرمائیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہر روحانی اور جسمانی بیماری دا علاج آیت الکرسی نہ کر دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جدوں کوئی بیماری آندی کثرت دے نال محبت دے نال آیت الکرسی پڑھتے رہندے اور اللہ آیت الکرسی پڑھنے دی برکت نہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مینوں بیماریاں تو شفا عطا کر دے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک نو جتوں بھی پڑھیا جائے سارا قرآن شفا ہوئے، لیکن کچھ خاص صورتاں نے کچھ خاص آیات نے جنہاں دے بارے خاص کر کے شریعت دا پیغام ہے انہاں نوں پڑھنے دے نال اللہ بیماریاں تو شفا عطا کردا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بعض صورتاں نوں بعض تے فضیلت عطا کیتی ہے، بعض آیات نوں بعض آیات تے فضیلت عطا کیتی ہے۔ ان آیات دے اندروں ایک جناب علی قیمتی ترین نور اللہ دی طرفوں دو آیات میں سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات انہوں اپنی زندگی دا حصہ بنا لو۔ اے اللہ دی قسم اللہ دی طرفوں نازل کردہ امت محمدیہ واسطے نور جے 2 چیزاں نے جڑیاں پہلے اللہ نے کسی امت نو عطا نہیں فرمائیاں، پہلے کسی نبی نو عطا نہیں فرمائیاں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے آسمان تے اوپر تشریف لے گئے، 7 آسماناں دی رب نے مصطفیٰ نو سیر کروائی، آپ سدرۃ المنتہا تے پہنچے، اللہ نے جہاں مصطفیٰ نو نماز دا تحفہ عطا کیا اس کے ساتھ اللہ نے پتہ کی عطا کیتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا
المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ نے معراج تے بلا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز دا تحفہ عطا کیا وہاں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات عطا کی. اگر میں اے بات کہہ دیا مبالغہ نہیں ہوئے گا. قرآن پاک الف تو لے کر کے والناس دی سین تک جناب بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن پاک بذریعہ وحی سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے زمین تے نازل ہوا. اللہ نے جو بقرہ دی آخری 2 آیات عطا کی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو زمین تو عرش تے بلا لیا. عرش کے پاس سدرۃ المنتہا تے بلایا. 7 آسمان میں تو اوپر بلا کے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات عطا کی. کبھی اللہ نے رحمت فرمائی موقع ملا ایک مستقل خطبہ جمعہ ان آیات تے پڑھاواں گے. انہاں دی فضیلت کیا ہے, مرتبت کیا ہے, انہاں دے پڑھن دے فوائد کیا نے. آج کے خطبہ جمعہ دے اندر صرف اتنا پیغام اس مقام تے نوٹ کیجئے. کسی بڑی تو بڑی بیماری اندر مبتلا ہو, کسی بڑے تو بڑے مرض اندر مبتلا ہو, میں نہ کسی بڑے تو بڑے قرض اندر مبتلا ہو, کسی بڑی تو بڑی مصیبت اندر مبتلا ہو, کسی بڑے تو بڑی مشکل اندر پھنس جاؤ, سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات محبت یقین کثرت دے نال بصیرت دے نال پڑھنا تسی شروع کر دو. اللہ اپنی رحمت دے دروازے تواڈے لئی کھول دے. کبھی تنہائی اندر بیٹھ کے حضرت جی زندگی معمولی ہے, کچھ نہیں اس اندر, کس بات کا فخر ہے, کس بات کا مان ہے. کبھی دولت دی مانتے, کبھی حسن دی مانتے, کبھی دولت دی مانتے, کبھی گاڑی دی جناب علی مانتے, کبھی مال و دولت زار عہدہ مقام منصب کوٹھی بنگلہ تعلقات دی بنیاد تے, کبھی کسی نو حقیر نہ جاننا, کدے کسی نو ماڑا سمجھ کے ہوگے تے روکنا ڈالنا. جے کتے زیادہ اپنی مان تے فخر ہو جائے نا, کتے زیادہ تکبر آنے لگے تے کلیا تنہائی اندر بیٹھ کے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ لینا, محبت پیار نہ پڑھنا, ترجمہ سمجھ کے پڑھنا. اللہ تواڈے تو بوجھ تکبر دا اتار کے اللہ اس نور دی وجہ تو تانوں نور عطا کر دے گا. سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات اپنی زندگی دے اندر پڑھنا معمول بنائیے. رات نو سومن لگیا لازمن سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیے, پھر دیکھنا کتنی پرسکون نیند آئے گی. میں جڑا رات نو سون لگے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھ کے سووے, انہوں ڈپریشن دی ٹیبلٹ نہیں کھانی پڑے گی. ٹیبلٹ تے لگ گیا, کیپسول تے لگ گیا, انجیکشن تے لگ گیا, قرآن تو کٹ گیا, تائیں تے زندگی چ سکون نہیں رہا. بڑے بڑے ملانر, بڑے بڑے لینڈ لارڈ, بڑے بڑے کھاندے پیندے لوگاں دی زبان تے شکوے سننے نظر آندے نے. حضرت جی ہر چیز موجود ہے, نوکر چاکر موجود نے, گاڑیاں بلڈنگاں بینک بیلنس موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, سمجھ نہیں آتی, پھر بھی پریشان رہنے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, سکون کیوں نہیں. میں نہ کرے اپنے ایک دن دا محاسبہ کیجئے, ایک دن اندر قرآن پاک کتنی دفعہ پڑھا. یار اگر تو ایک دن اندر آیت الکرسی نہیں پڑھ سکا, جے تو سورہ بقرہ دی آخری 2 آیات نہیں پڑھ سکیا, جے تو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکیا, جے تو قرآن پاک دی آیت نہیں پڑھ سکیا, پھر دن تیرا محروم دن گزرے ہے. سکون رحمت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.
اگر چاہتے ہو اللہ بیماریاں تو شفا عطا کر دے، سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات پڑھی ہے۔ اور چوتھے نمبر تے اگر چاہتے ہو اللہ بیماریاں تو شفا عطا کر دے، آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں کل جناب علی محبت دے نال، پیار دے نال، ترجمہ سمجھ کے پوری بصیرت دے نال، زیادہ نہ ہو سکے تے صبح نو 3 مرتبہ، شام نو 3 مرتبہ ضرور پڑھیے، رات نو سون لگیا 3 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ انہاں کلاں دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن مقام افسوس اسی یہ تینوں کل جناب علی پڑھنے دی بجائے، سمجھنے دی بجائے، اسی انہاں دے ذریعے شفا حاصل کرنے دی بجائے سانو تینوں کلاں تے یقین نہیں رہا۔ معذرت نہ، اگر کسی دا دل دکھے میں معذرت کراں گا، لیکن سنو ساڈا یقین پیر صاحب دے طبیب تے آ گیا ہے۔ ساڈا یقین جے 2 طبقے موجود نے، ایک طبقہ تے ڈاکٹراں تو ہٹ کے دوسرے بندے جاندا ہی کوئی نہیں، ایک طبقہ پکا ڈاکٹراں دے پکا ہو گیا، دوسرے طبقے دی حالت ہے اگر کوئی اس طرف نکلا جعلی عمل مل کے، جعل ساتھ مل کے، دکانداری دین دے نام تے چمکانے والے مل کے، جناب علی منتر تے چھوچ لندر پڑھ کے امت دا ایمان تے بیڑا غلط کیتا جا رہا ہے۔ جڑا توحید لکھے یاد رکھیے، جڑا توحید فروش ہے، جڑا توحید لکھے، جڑا توحید فروشی کرے، ایسا شخص عقیدہ توحید و سنت اور حق پہ ہونے دا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ جاؤ رسول اللہ دی ساری زندگی پڑھو، مصطفیٰ نے صحابہ نو قرآن دیا ہے، فاتحہ دی ہے، آیت الکرسی دی ہے، مصطفیٰ نے صحابہ نو بقرہ دی آخری 2 آیات دیا نے، مصطفیٰ نے صحابہ اکرام نو آخری تینوں کل دیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، آخری تینوں کل دیے۔ ایک روایت معذرت نہ میرا پیغام ہے، پورے بالٹن دے اندر کوئی ایک شخص پڑھا لکھا آئے، پورے ملک اندر کوئی ایک پڑھا لکھا لائے، مصطفیٰ نے ساری زندگی اندر، آپ دی ٹوٹل زندگی 63 سالہ ہے، 23 سالہ دور نبوت دے اندر، یا مصطفیٰ نے ساری زندگی اندر کوئی ایک تعویذ لکھا ہو، کوئی ایک تعویذ دیا ہو، ایک حوالہ بسندے سے لائیے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، شیر خدا محبوب خدا، سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھ جائیے، مصطفیٰ دے صحابہ دی زندگی پڑھیے، کوئی ایک روایت لائیے، صحابہ نے تعویذ لکھے ہون، صحابہ نے تعویذ فروخت کیے ہون، صحابہ اکرام نے دکانداری کی ہو، میں نہ اگر تعویذ فروشی دین ہے، پھر پیغمبر نے کیوں نہ استعمال کیا، پھر صحابہ نے عمل کیوں نہ کیا؟ انہاں لوگوں نے جال سازی کر کے دین دے نام تے دکانداری کھڑی کر کے امت نو قرآن تو دور کیا۔ کاش کے تعویذ لکھ کے دینے دی بجائے جڑا آندہ بیماری کم کروان، جڑا آندہ مشکل مصیبت اس نو آندے بھائی جان اے قرآن پاک دی سورت مصطفیٰ نے دسی، اس نو پڑھ، اے درود پاک پڑھیا کر، اے فلق تے ناس تے سورہ اخلاص پڑھیا کر، تو بقرہ دی آخری 2 آیات پڑھیا کر۔ کاش کہ تسی امت نو قرآن نہ جوڑ دے، آج امت گمراہی دا شکار نہ ہوندی۔ میں جاننا بے شمار لوگ بیماری دی وجہ تو شفا لب دے بد عقیدہ بن گئے، بے شمار لوگ شفا دی تلاش اندر نکلے، عزت محفوظ نہیں رہی۔ کیا جال ساتھ آمنہ دے ہتھاں دے عزتہ نہیں لٹیاں؟ بے شمار لوگ تعویذ فروشی دے چکر اندر نکلے، اپنا عقیدہ ایمان بیڑا غلط کیا اس کا۔ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا، اس امت نو رب دے قرآن نہ جوڑ دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ جوڑ دو، یا قرآن اندر خیر ہے یا مصطفیٰ دی حدیث اندر خیر ہے۔ کسی جالسہ عامل، کسی جناب علی مولوی، کسی مفتی دے تعویذ اندر جناب علی خیر نہیں ہے، خیر رب دے قرآن اندر ہے، میرے محمد مصطفیٰ دی حدیث اندر۔ بس ایک 2 ٹوک پیغام ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوٹ اور لوگوں نے خزانہ دی طرف ہے، خزانہ ہے سورۃ الفاتحہ خزانہ ہے، سورۃ جناب علی اخلاص خزانہ ہے، سورہ فلق خزانہ ہے، سورہ ناس بہت بڑا خزانہ ہے۔ انہاں خزانہ دی طرف لوٹ آؤ، اللہ تانوں بہاراں عطا فرما دے گا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ کائنات اماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ فرمانا، نبی علیہ
السلام نو کتنا پیار سی کہ انہاں تیناں کلاں دے نال اج اسی ختم تے کل پڑھنے آ ختم تے ساتے 40 تے تیجے تے انہاں رسومات تے اسی کل رکھ لے صرف رسماں تے پڑھن واسطے سنو انہاں اندر شفا موجود ہے نبی علیہ السلام دی زندگی مبارکہ دا معمول سی نبی علیہ السلام صبح نو 3 مرتبہ جناب علی تینوں کل پڑھ دے شام نو 3 مرتبہ تینوں کل پڑھ دے مصطفی سومن لگ دے تے تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ دے حتیٰ کہ جدوں مصطفی علیہ السلام بیمار ہو گئے نے جس نو مرض الموت کیا جاندا ہوئے جس تو آپ صحت یاب نہ ہو سکے تے اس دنیا فانی تو تشریف لے گئے نبی علیہ السلام دی جدوں طبیعت زیادہ علی ہو گئی ہے آپ کو پڑھن دی سکت نہیں رہی تے عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات ام المومنین امانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے آیات پڑھ دیاں سورہ اخلاص پڑھ دیاں سورہ فلق تے ناس پڑھ دیاں تے میرے مصطفیٰ نو تم کر دیاں سن یار پیغمبر علیہ السلام دے گھر دا دیکھ لو کی کیفیت تے حالت ہے مصطفیٰ بیمار نے آپ تے سورہ فلق تے ناس پڑھ کے دم کیتا جا رہا ہوئے اے جے کامیابی اے جے دین اے جے پیغمبر دے گھر دا طریقہ تیرے گھر اندر بیماری آوے تو فلق ناس پڑھن دی بجائے تعویذ لے آویں تیرے گھر اندر بیماری آ جاوے تو فلق تے ناس پڑھنے دی بجائے آمنہ دے کول جائے تے جا کے مال بھی برباد کرے تے عزتاں بھی برباد کرے میں تینوں کیویں ایمان تے سمجھ لا ایمان تے ہوے جدے تے مصیبت تے دکھ آوے تے اپنا رابطہ رب نال مضبوط کر لوے فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین اگر شفا چاہتے ہیں قرآن نہ جڑ جائیے اس کے اندر شفا ہے اس کے اندر خیر موجود ہے آگے توجہ فرمانا پانچویں بات پہ غور کیجیے میرے تمہارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا سکھائیاں نے اے دعا پڑھ لو تے اللہ تمہیں اس بیماری تو محفوظ کر لے گا اے دعا پڑھ لو اللہ تمہیں اس بیماری تو محفوظ کر لے گا توجہ فرمانا حدیث پاک تے میرے تمہارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام اے اللہ میں جلد دے بگڑ جان تو جنوں اسی کہنے فرویری فلاں بندے نوں پڑ گئی ہے اے اللہ میں تیرا نبی جلد دے بگڑ جانے تو اور دوسرے نمبر دے جسم دے حصے گل سڑ کے الگ ہو جانے تو جنوں اسی نے فلاں نوں کوڑ دی بیماری آ گئی ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون اے اللہ تیسرے نمبر تے میں نبی پاگل پن تو مجنون ہونے تو تیری پناہ مانگنا وا ومن سیء الاسقام اور اللہ ہر خطرناک ہر موذی بیماری تو میں تیری پناہ اندر آنا وا یار اگر چاہتے ہو کہ اللہ تانوں فہم و فراست نہ زندہ رکھے اگر چاہتے ہو اللہ موذی بیماریاں تو بچا کے رکھے پھر کثرت میں دعا پڑھیا کرو اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام اور اگر بیماری آ جاوے تے کرنے دا بہترین کام ایک اور چھٹے کام تے توجہ فرمانا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقہ کی ہے شریعت دا پیغام ہے بیماری دے دناں اندر مصیبت دے دناں دے اندر دعا کیتا کرو اللہ دے کولوں اللہ سب شفا عطا کر دے لیکن اگر چاہندے ہو اللہ مصیبتاں اندر تواڈی دعا قبول کرے اگر چاہندے ہو اللہ بیماری اندر تواڈی دعا قبول کرے اے میرے الفاظ نہیں شریعت دے الفاظ نے میرا پیغام نہیں شریعت دا پیغام ہے توجہ فرمانا حدیث پاک پہ غور کرنا اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام تے قرآن پاک نازل فرمایا ہوئے حدیث تے غور کرنا صحیح جامع صغیر دے اندر 5695 نمبر حدیث ہے جدوں دعا کرن لگو بیماری دی حالت دے اندر یا کوئی مصیبت اندر پھنس جاؤ تے دعا کرنے لگو تے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا نو پڑھ لیا کرو اللہ تبارک و تعالی اس شخص دی دعاواں نو اللہ ضرور قبول کردا ہوئے جڑا دعا تو پہلے سیدنا یونس علیہ السلام دی دعا دے الفاظ پڑھ لے اللہ اپنی رحمت بھی اس کو عطا کر دینے اللہ برکت بھی عطا کر دینے اللہ اس بندے دی دعا نو قبول بھی فرما دینے اس جناب علی آیت جڑی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعائی یونس ہے اس دے اندر کیا جاندا ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے تسی حیران ہوو گے نبی کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی فصیحانہ انداز دے نال نہایت ہی پیارے انداز دے نال نبی پاک نے اس بات دی گارنٹی دی ہے گارنٹی کون دے رہے ہیں ون نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى گارنٹی او دے رہے ہیں جڑے
تو بغیر بول دے نہیں. نبی پاک گارنٹی دے رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان اے دعا پڑھ کے اے کلمات پڑھ کے کوئی مسلمان اللہ دے کولوں کچھ منگے تے اللہ اس کو عطا نہ کرے. نبی پاک فرماتے میں نبی گارنٹی دینا وا کہ جدوں کوئی بندہ بھی دعا کرنے لگے تے دعا تو پہلے الفاظ پڑھ لوے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور بڑے پیارے الفاظ نے حدیث پاک کے صحیح جامع صغیر اندر نبی پاک نے فرمایا لم یدعو بہا رجل مسلم فی شیء قط. نبی پاک نے فرمایا فی شیء طلباء تشریف فرما لے. فی شیء اس مقام تے فی شیء بڑے کام دا جملہ ہے. نبی پاک کی فرما رہے جڑا بندہ جس کسی بیماری اندر بھی ہوئے وہ بیماری دائمی ہوئے وہ مرض لا علاج ہوئے. نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ دی برکت دے نال منہ چوں نکلنے والی ہر دعا تے ہر پکار کو قبول فرما کے پورا کر چھڑ دے نے. اے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر چاہ دے اللہ بیماریاں تو شفا عطا کرے حق کو دعا کیجیے اور دعا تو پہلے ہے الفاظ کلمات ضرور پڑھیے. اور آخری بات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے اندر اس دعا کے بارے اندر نبی پاک نے جی فرمایا مستدرک حاکم دے اندر سلسلہ حدیث سے صحیح اندر الفاظ موجود ہیں. نبی پاک نے فرمایا الا اخبرکم بشیء. نبی پاک نے خبردار کیتا ہوئے بڑے پیارے انداز کے نال نبی پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ قیامت تانوں اج ایسی پڑھائی نہ دس دیاں ایک ایسا وظیفہ نہ دے دیاں ایک ایسی پڑھائی صحابہ تانوں بیان نہ کر دیاں جس نو کسے بڑی تو بڑی مصیبت تے بیماری واسطے پڑھو گے تے اللہ اپنے کرم تے فضل دے نال سب رحمت دے دروازے تے فضل دے دروازے کھول دے گا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیان فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین وہ کلمات نے سیدنا یونس علیہ السلام دی دعا دے کلمات نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی پاک نے فرمایا اس دعا نو اپنے بندے نو سن کر کے جدو بندہ کلمات کہندا ہوئے اللہ تبارک و تعالی جدو اپنے بندے دی زبان چ اس دعا دے اے کلمات سن دے نے نبی پاک نے فرمایا بندے دی زبان چ اے کلمات نکلن دی دیر ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آ جاندی ہے. فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. شفا پانا چاہتے ہو شفا حقیقی معنی اندر رب دے قرآن سے عمل اندر موجود ہے. قرآنی وظائف قرآنی دعاواں قرآنی سورتاں پڑھن اندر موجود ہے اور احادیث کے اندر جو دعاواں موجود ہیں انہوں پڑھنے اندر حقیقی شفا ہے. نہ ڈاکٹر دی میڈیسن اندر شفا ہے. میڈیسن اندر جناب علی میڈیسن ایک شرعی علاج دے اجازت ضرور موجود ہے اس کو اختیار کیجیے ممانعت نہیں ہے.